السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے وہ سورۃ آل عمران ہے۔ ہم لوگوں نے جیسے کہ سورۃ البقرہ پڑھ لی ہوئی ہے، تو آج ہمارے پاس ہے سورۃ آل عمران کی تعارف اور خصوصیات، ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ اس ٹاپک میں ہم لوگ کچھ ایڈیشنل شارٹ کوشچنز بھی دیکھ لیں گے کہ اس میں کس طرح سے شارٹ کوشچن اور MCQs آ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران قرآن مجید کے ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے۔ یہ آپ لوگوں کا MCQs آ سکتا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے کون سی صورت ہے، تو آپ لوگوں نے کون سا آپشن پہ ٹک کرنا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے۔ اس میں کل 200 آیات ہیں۔ اس میں کتنی آیات ہیں؟ 200 آیات ہیں۔ اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ MCQs میں آ سکتا ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے اور اس میں آیات کتنی ہیں؟ 200 آیات ہیں۔ حضرت عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے۔ یہ صورت نا حضرت عمران کے نام سے لی گئی ہے، جو کہ حضرت مریم کے والد صاحب کا نام ہے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں اور وہ بہت فضیلت والی خاتون ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ ہیں اور یہ بہت فضیلت والی خاتون ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ایڈیشنل شارٹ کوشچن ہے، حضرت عمران کون تھے؟ تو آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے۔ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور وہ بہت فضیلت والی خاتون ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہاں تک اس طرح سے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس صورت کی آیت 33 تا آیت 37 میں اس خاندان کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ یہ بھی ایک شارٹ کوشچن ہے کہ سورۃ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس صورت کی آیت 33 اور آیت 37 میں عمران کے اس خاندان کا ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کا ایک نام امان ہے اور ایک نام زہرا ہے۔ کہ سورۃ آل عمران کا یہ شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ سورۃ آل عمران کے دوسرے نام کیا ہے، یا سورۃ آل عمران کا اور نام، جتنے بھی نام ہیں یہ 2 نام اور ہیں، ایک نام ہے امان اور ایک نام ہے زہرا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 روشن صورتوں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی 2 سے بستہ جماعتیں ہوں۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ آپ لوگ کا شارٹ کوشچن ہے کہ سورۃ آل عمران کی فضیلت بتائیں۔ تو اس فضیلت میں کیا ہے؟ 2 روشن صورتوں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو۔ کہ اگر ہم لوگ کو کیا چاہیے، ہم لوگ کو ایسی 2 صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں۔ یہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گی، انسان کی اس طرح سے حفاظت کریں گی جیسے کہ بادل ہوں، یا جیسے پرندوں کی 2 سے بستہ جماعتیں ہوں۔ پرندے آپس میں جماعت بنا کے آپ لوگوں نے دیکھا کہ نا اڑتے ہیں، تو ایسی پرندوں کی 2 سے بستہ جماعتیں ہوں۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی، اپنے پڑھنے والوں کی حفاظت کریں گی، شفاعت کریں گی۔ پھر اس کے بعد ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا تھا، اسے بہت اہمیت اور عزت دی جاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی اس سے ہوتی تھی نا، عالم ہوتا تھا، اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی، اس کی بہت عزت ہوتی تھی، کیونکہ یہ دونوں نا قرآن مجید کی لمبی صورتوں میں سے ہیں، اور یہ مطلب کہ نا جس کو ان کے بارے میں علم ہوتا تھا نا، اسے بہت بڑا عالم قرار دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ کا یہ شارٹ کوشچن اور MCQs بھی آ سکتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 61 آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ آپ لوگ کی سورۃ آل عمران کی کون سی آیت مباہلہ کہلاتی ہے؟ تو سورۃ عمران کی آیت 61 یعنی 61 سورۃ آیت مباہلہ کہلاتی ہے، ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ 61 آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیر مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا ذکر کیا، مینس کہ حکم دیا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کریں۔ اب آپ لوگ سوچیں گے مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ تو مباہلہ کا معنی ہے کہ کسی عقیدے کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے درمیان میں یہ دعا کریں گے کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑ ہو۔ اچھا، مباہلہ بھلا کیا ہے؟
کہ مباہلہ کا معنی ہے کسی عقیدے کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ، مطلب کہ جیسے جو دوسرے انسان ہوتے ہیں انہیں اسلام کے بارے میں کوئی مختلف آراء ہو، کہ وہ بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کیا دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ ان میں سے جو شخص جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور پکڑ ہوگی۔ تو ظاہری سی بات ہے اسلام ایک سچا دین ہے، اور ان کا جو دین ہے وہ جو جس چیز پر کرتے ہیں اعتبار وہ جھوٹا ہے، تو اس کا مطلب وہی لوگ جھوٹے ہیں اور انہی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑ ہوگی، کیونکہ انہوں نے مباہلہ کرنا مطلب کہ اسلام کو چیلنج کرنا ہے، آپ لوگ یہ لگا لیں۔ تو مطلب کہ یہی ہے، یہ آپ لوگوں کا شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ مباہلہ کے کا کیا مطلب ہے، مباہلے کا مطلب کیا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ والا یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ لینا ہے۔ اور مباہلے کا ایک واقعہ بھی ہے ہمارے پاس، مباہلے کا واقعہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔